کہتے ہیں کہ دعا کا قبول ہونا خدا کے قریب ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور بظاہر دعا کا قبول نہ ہونا خدا سے دوری اختیار کرنا نہیں ہے، یا خدا سے دور ہونا اس کا مطلب نہیں ہے۔ پھر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یا خدا کے قریب ہونا کس کو کہتے ہیں، یا خدا سے دور ہونا کس کو کہتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو شاید ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی دعا قبول ہو رہی ہے تو وہ اس کا مطلب ہے خدا کے زیادہ قریب ہیں، یا اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا سے دور ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی ذات ہے، اور وہ ذات کسی کے اوپر بھی ڈپینڈنٹ نہیں ہے۔ وہ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو ایک چڑیا کی دعا بھی قبول کر لے، اور وہ چاہے تو ولیوں کی دعا کو بھی ٹال دے، اپنے پیارے بندوں کی دعاؤں کو بھی وہ ٹال دے، اور وہ چاہے تو کسی گناہ گار کی دعا کو قبول کر لے۔ آپ اور میں یہ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے کہ کون اللہ کے کتنا قریب ہے اور کون اللہ سے کتنا دور ہے، اور نہ ہم یہ کسی کو دیکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہے یا یہ اللہ سے دور ہے۔ ہاں، ایک چیز ہے جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کا جو رابطہ ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ آپ چاہے جتنے مرضی گناہ گار کیوں نہ ہوں، آپ بار بار اس کے پاس جائیں، آپ بار بار اس سے گڑ گڑائیں، آپ بار بار اس سے دعائیں مانگیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ خالق ہے، اور خالق کی جو بندہ نہیں مانے گا وہ اس پہ ناراض بھی ہوگا، اور وہ ناراض ہو سکتا ہے۔ لیکن بس ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اپنے اور اللہ کے درمیان کوئی دیوار نہ آنے دیں، یعنی اللہ کو اپنے سے دور مت جانے دیں آپ۔ چاہے آپ بہت زیادہ نیک ہیں، چاہے آپ گناہ گار ہیں، لیکن یہ جو رابطہ ہے نا خدا کے ساتھ، یا اس کے پاس جانا، یہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، کہ آپ کا اللہ کے پاس جانا ہی آپ کو اللہ کا مکمل فرمان بردار بنا دے گا، اور ایسا شخص کبھی زندگی میں اس کو کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوتی جس کو وہ برداشت نہ کر سکے، یا جس سے وہ ڈیل نہ کر سکے۔ اسی لیے رابطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، آپ مسلسل اس کے پاس جاتے رہیں۔ اب چاہے آپ، میں نے آگے بھی کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ یہ فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں اپنے بارے میں بھی اور لوگوں کے بارے میں بھی، کہ میں اللہ کے بہت قریب ہوں، وہ اللہ کے قریب نہیں ہے، اور میں کیونکہ یہ ساری چیزیں کرتا ہوں اس لیے میں اللہ کے قریب ہوں، اور وہ کیونکہ اس کے پاس یہ سارے پیسہ دولت، یہ چیزیں عیاشیاں نہیں ہیں، اور وہ اللہ سے دور ہے۔ اس چیز کا فیصلہ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے آپ جیسے بھی ہیں، لیکن آپ اپنے اللہ کے پاس لازمی جائیں، اور اگر وہ آپ کو اپنے پاس بلانے کی توفیق نہیں دے رہا، اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے، اگر آپ اس کے پاس نہیں جا رہے ہیں، اگر پورا پورا دن آپ کا کسی نماز کے بغیر گزر رہا ہے، کوئی ایک نماز نہیں آپ نے پڑھی، تو پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اللہ آپ سے ناراض ہے، کیونکہ جن بندوں سے وہ ناراض نہیں ہوتا نا، جو اس کے پیارے اور لاڈلے بندے ہوتے ہیں، وہ ان سے یہ توفیق کبھی نہیں چھینتا اپنے پاس آنے کی، وہ یہ توفیق ان لوگوں سے کبھی نہیں چھینتا۔ تو اگر کبھی آپ گیپ آ رہا ہے اور آپ نہیں پڑھ رہے ہیں نماز، یا آپ کا بہت خلا آ گیا ہے اس کے اندر، تو پھر آپ کو ضرور پریشان ہونا ہے، اور پھر آپ کو سوچنا ہے اس بارے میں کہ اللہ آپ کو کیوں اپنے قریب نہیں بلا رہا، اللہ آپ کو یہ توفیق کیوں نہیں دے رہا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ آپ کا اللہ کے پاس جانا ہی، اور آپ کا اللہ کے پاس بار بار پلٹنا ہی آپ کو اللہ کا پیارا بندہ بنا دے گا، اور وہ اس کے قریب کر دے گا۔ یہ جو اس کے پاس جانا ہوتا ہے نا، اس کو معمولی نہ سمجھا کریں، اس کو معمولی مت سمجھا کریں۔ یہ بہت غیر معمولی بات ہے کہ اگر کسی کو وہ توفیق دے رہا ہے، وہ بندہ ہزاروں لاکھوں ایسے لوگوں سے بہتر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی ہوتی اپنے پاس، اور بے شک اس بندے کے پاس پیسے ہیں اور مال دولت گاڑی بنگلہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہ تو کرائٹیریا ہے ہی نہیں ہے، یہ کرائٹیریا نہیں ہے۔ جن سے وہ ناراض ہوتا ہے ان سے وہ توفیق چھین لیتا ہے اپنے پاس آنے کی۔ تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ اس کے پاس جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔